کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہے یا ہم ایک ایسے نظام کے قیدی بن چکے ہیں جو دکھائی تو دیتا ہے کہ روشنی ہے مگر جڑیں اس کی تاریکی میں پیوست ہیں؟ ہر لمحہ، ہر نگاہ، ہر خواہش انسان کو اس دھوکے میں مبتلا کر چکی ہے کہ وہ آزاد ہے، مگر در حقیقت وہ ایک پوشیدہ نظام کا حصہ بن چکا ہے، ایک ایسا نظام جو ایمان، فطرت اور سچائی کو مٹا دینے پر تلا ہوا ہے۔ یہ وہی نظام ہے جو اپنے آخری مقصد کے لیے تیار ہو رہا ہے، یعنی دجال کے لیے، اور جب وہ وقت آئے گا تو صرف وہی محفوظ رہیں گے جو جاگ چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا آپ بیدار ہیں یا ابھی بھی خواب میں جی رہے ہیں؟ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ دنیا آپ کی روح کو کیسے قید کرتی ہے۔ دنیا آج ایک خاموش غلامی کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ غلامی تلوار یا طاقت سے نہیں بلکہ ڈیجیٹل کنٹرول، نفسیاتی اثرات اور خواہشات کے فریب سے قائم کی گئی ہے۔ انسان خود کو آزاد سمجھتا ہے مگر در حقیقت وہ ایک ایسے نظام کے جال میں پھنسا ہے جس کا مقصد اسے غافل، کمزور اور اطاعت گزار بنانا ہے۔ یہی نظام قابو یعنی سسٹم آف کنٹرول ہے جو عقیدے، سوچ، احساس اور فیصلوں پر غیر محسوس انداز میں حکومت کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں، وہاں ایسے برانڈ، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی مگر پھر بھی آپ انہیں خرید لیتے ہیں۔ کبھی آج سے 200 سال پہلے بھی ایسی چیزیں مارکیٹ میں نہیں آئی تھی مگر اب ایسے لگتا ہے، چاہے وہ کاسمیٹکس ہو، چاہے وہ کچھ اور ہو، کہ یہ اب آپ کی ضرورت ہے۔ ایون چاہے وہ برانڈڈ گاڑیاں ہو، گھڑیاں ہوں، ایسی چیزیں ہوں، چاہے وہ مہنگے ترین موبائل فون ہو، کاسمیٹکس کا مہنگا ترین سامان ہو، جو وہاں ورکرز ہیں، جو وہاں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیا وہ ایسی فیک چیزیں بیچ رہے ہیں؟ کیا ان کے مال میں برکت رہے گی اس چیز سے؟ یہ چیز عجیب سی لگ رہی ہے کہ یار یہ تو کبھی ہم نے اس بارے میں تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ پر آپ سوچے تو صحیح، اللہ تعالیٰ ابھی اگلے جا کے آپ نہیں پوچھے گا تم نے کیا بیچا، کہاں سے کمایا، تو وہ کہیں گے ہم نے ایسی چیزیں بیچی جو حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، جو 5000 کی چیز تھی ہم نے وہ 25000 کی کر کے بیچ دی، لیکن ہمارا نہیں ہے، ہم تو نوکری کر رہے تھے، یہ تو مالک جانے ہیں۔ لیکن ایک ایتھکس بھی تو ہوتے ہیں، وہ بھی تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی فیک چیزیں آپ لوگ بیچ کے کما رہے ہیں، کیا یہ برکت ہوگی آپ کے مال میں؟ دراصل ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دجال کے سسٹم کا حصہ نہ بنیں، اوریجنل چیزیں بیچیں، اوریجنل چیز جو اس کی اصل قیمت ہے، جو برانڈڈ نہیں ہے، جو اصل اس کی چیز ہے وہ آپ بیچیں، تو آپ لوگ تو ایک قسم کا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ لیکن وہی چیز ایک جو 1000 روپے کی ہے وہ آپ 10 کی بیچ رہے ہیں، تو کیا آپ کے دل کے اندر سکون آئے گا اس مال کو لے جا کے؟ یہ تو انسان کو خود سوچنا چاہیے نا۔ تھوڑے سے پروفٹ کے لیے، تھوڑے سے انسینٹیوز کے لیے ہم کس حد تک چلے جاتے ہیں، اچھائی اور برائی کا تصور بھول جاتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی زمین ہو، چاہے وہ کوئی جائیداد ہو، وہ اوریجنل ہے نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہم نے بیچ دی تو ہمیں بہت ہیوی انسینٹیو ملے گا اس کا۔ تو کیا یہ اتنا ان ایتھیکل ہے؟ تو کیا یہ آپ جسٹیفائی کریں گے اللہ تعالیٰ کو اگلے جہاں؟ کیا آپ نے کیا چیز بیچی ہے اور کیا آپ نے اس رقم کو جیب میں ڈال کے آپ کو سکون مل سکے گا؟ دراصل اب غلامی کی زنجیریں لوہے کی نہیں ہوتی، وہ ڈیٹا، ایپلیکیشنز، سوشل میڈیا، اشتہارات اور ٹرینڈ سے بنائی جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، لیکن آپ کا ذہن انہی چیزوں سے پروگرام کیا جاتا ہے جو روز دیکھی اور سنی جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے جو مواد آتا ہے وہ آپ کی ایمان، نظریات اور حتیٰ کہ احساس حقیقت کو بھی بدل دیتا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ وہی نظام ہے جسے اسلام نے فتنہ دجال سے پہلے کے دور فتنہ کے طور پر بیان کیا ہے، ایک ایسا وقت جب حق اور باطل گڈمڈ ہو جائے گا اور سب کچھ دھندلا دکھائی دے گا، سچ جھوٹ لگنے لگے گا اور جھوٹ سچ لگنے لگے گا، بلکہ سچ کر کے دکھایا جائے گا، اور انسان اس قدر الجھ جائے گا
کہ ایمان بھی ایک بوجھ لگنے لگے گا۔ یہی وہ روحانی قید ہے جس کی بنیاد آج ہم اپنے ہاتھوں سے رکھ رہے ہیں۔ انسان کی روح اب جسمانی قید میں نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی غلامی میں مبتلا ہے۔ لوگ اپنی حقیقت سے کٹ چکے ہیں۔ ہم ظاہری ترقی، مصنوعی لائف سٹائل اور دنیاوی نعمتوں کے پیچھے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم نے سکون قلب، ذکر الہی اور اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو نظام چاہتا ہے کہ ہم کریں، خریدنا، دیکھنا، دکھاوا کرنا اور اپنے وقت کو برباد کرنا۔ یہ سب ہمیں ایک ایسے مقام تک لے جا رہا ہے جہاں روح خالی ہو جاتی ہے اور ایمان بس ایک لفظ بن کے رہ جاتا ہے۔ انسان نے اپنے ارد گرد کے دھوکے کو زندگی سمجھ لیا ہے۔ وہ مصنوعی دنیا کے حسن میں کھو کر حقیقت ایمان سے دور جا چکا ہے۔ اس نظام نے انسان کے اندر سے غیرت، ایمان، احساس، جوابدہی اور خوف خدا چھین لیا ہے۔ اب گناہ عام ہے، فتنہ معمول بن چکا ہے اور حق پر چلنے والا اجنبی کہلاتا ہے۔ یہی ہے دجالی نظام کی اصل کامیابی کہ وہ آپ کو برائی میں ملوث کر کے یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو غفلت میں رکھتا ہے اور دل سے حق کی تڑپ ختم کر دیتا ہے۔ اصل میں لوگ دجال کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ آئے گا، اور بے شک وہ آئے گا، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو پھر ہم تیاری کریں گے، لیکن اس حدیث کے اس حصے کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا نظام آئے گا۔ تو ابھی بھی لوگ جب ویڈیوز بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دجال اس طرح ہوگا، وہ ایسے آئے گا، وہ یہ کرے گا، وہ وہاں جائے گا، وہ ایسے کرے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں اوہ یہ تو بڑا زبردست، پھر اب دیکھیں گے، پھر ہم مقابلہ کریں گے اس کا۔ تو اچھا چلو ابھی تو ہم دنیا میں اپنے کام کاج کریں گے، جب وہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ لیکن یہاں سے میں لوگوں سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے نظام کے اوپر تو ڈسکس کریں۔ ہماری زندگی میں اگر وہ نہ آیا تو کیا مطلب ہم تیاری ہی نہیں کریں گے، ہم بیٹھے رہیں گے؟ اس طرح تو اس کا مشن کامیاب ہو جائے گا کہ وہ بھی یہی کہے گا کہ چلو اچھا ہے، یہ انتظار کرتے رہیں، لیکن یہ ایک غیبی طور پہ میری اتباع بھی کرتے رہیں گے۔ تو ایک قسم کا وہ تو آپ کا ایمان اچک کے لے گیا نا، آپ اس کے انتظار میں بیٹھے جبکہ وہ تو اپنا نظام چلا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دجال ابھی آیا نہیں مگر اس کا نظام کیوں پوری دنیا پر چھا چکا ہے؟ یہ کیا عجیب سی بات نہیں ہے کہ یہ سب کچھ صرف 200 سال پہلے ہوئے؟ یہ وہی زمانہ ہے جس کی نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی تھی، اور آج وہ سب ہمارے ارد گرد زندہ ہیں۔ ہم صرف دیکھ نہیں پا رہے کیونکہ ہم خود اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ نیو نارمل ہے، ہمیں نارمل لگتا ہے، ہم کہتے ہیں یہی صحیح ہے، لیکن اصل میں ہم بھول چکے ہیں کہ یہ تو نظام آ چکے ہیں، ہم اس کو پکڑ نہیں پا رہے۔ اس کو پکڑنے کی سب سے ضروری چیز ہے قرآن بہت زیادہ پڑھنا۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ دیکھنے والا ہے، دیکھنے والی آنکھ ہے۔ جو اندھے ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن بھی نہیں پڑھتے، ہدایت نہیں لیتے۔ تو آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، پڑھتے ان کے میننگز دیکھیں، اندر سے اس کے ترجمہ پڑھیں، اس کے اندر سے میننگز نکالیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر ان الفاظ میں ڈوب جائیں، تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آنی شروع ہوں گی جو چھپی ہوئی ہیں اس دنیا میں۔ یعنی اس نظام کو آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی آنکھ کھول دے گا، اور باقی سب اندھے رہیں گے، آپ دیکھنے والے بن جائیں گے۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جھوٹ سچ سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے، فریب حقیقت سے زیادہ دلکش دکھایا جاتا ہے۔ جو جتنا بڑا منافق ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ بڑا سیاسی بندہ ہے، مطلب بڑا منافق ہے، اور بڑا اس سے زبردست طریقے سے اس کو پریز کیا جاتا ہے۔ اور گناہ اب لائف سٹائل بن چکے ہیں، لوگ اب برائی پر فخر کرتے ہیں اور نیکی کرنے والا پرانی سوچ والا کہلاتا ہے۔ بلکہ اکثر کوئی بندہ کہے یار یہ میں نہیں کر سکتا، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، تو اس کو بے وقوف کہنے سے بہتر ہے اس کو کہو یہ شریف بندہ ہے، یار اس کے آگے نہ بولو یہ شریف ہے، یعنی یہ بے وقوف ہے۔ یہ چیز اتنی نارمل کر دی گئی ہے۔ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ دراصل ہمارے موبائل کی اسکرین ہماری آنکھوں کے سامنے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب صبح آپ جاگتے ہیں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں، اور سوتے وقت بھی ہمارے دماغ میں گھومتا رہتا ہے یہی وہ لمحہ جہاں ہمارا وقت، سوچ اور روح سب قید ہو چکے ہیں۔ یہ وہی دجالی نظام ہے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، ہمیں مصنوعی خواہشات کے غلام بنا رہا ہے، اور ہمیں وہ دکھا رہا ہے جو حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا۔
اب تو آپ دیکھیں ایسی اے آئی کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ تو چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی اس دنیا میں. تب سوچے تو صحیح، آج تک دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی اس ٹائپ کی نہیں آئی تھی. بے شک پہلے زمانوں میں بہت سی آئی تھیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ عجیب سی ہے، مسٹریکل قسم کی ہے. اسی کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کو انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. یہ حدیث آج کے زمانے پر حرف بحرف صادق آتی ہے. ایک لمحے میں انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. ایک ویڈیو، ایک نظریہ اگر وہ پکڑ لے کہ ہاں مجھے لگ رہا ہے ایسا ہی ہے، ایک جھوٹی بات اس کے عقیدے کو ہلا دیتی ہے. دجالی نظام کا سب سے بڑا جال یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم ایڈوانسمنٹ میں جا رہے ہیں، جبکہ در حقیقت ہم سب سوئے ہوئے ہیں. یہ دنیا اب ورچوئل ریئلٹی میں بدل چکی ہے، جہاں حقیقت مٹ چکی ہے اور انسان ڈیجیٹل دنیا میں خوش ہیں. تبھی تو اتنا ڈپریشن ہو رہا ہے، کیونکہ ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو ہمیں بازار، گھر، شور شرابہ یہ نظر آتا ہے. وہ کھیت کھلیان وہ غائب ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں جا چکے ہیں. ہم مساجد میں کم جاتے ہیں مگر اسکرین پر زیادہ وقت گزارتے ہیں. ہم تلاوت کم مگر چیٹ زیادہ کرتے ہیں. یہی ہے وہ خاموش جیت جو دجالی نظام ہم پر حاصل کر چکا ہے. اسی کے بارے میں سورہ الروم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں. ہمارے لیے بچاؤ کا آخری راستہ یہی ہے کہ ہمیں فطرت کی طرف واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. جہاں پر 200 سال 150 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد چند روشنیاں دیکھنے کی خاطر ان شہروں کی طرف آ گئے، ہمیں واپس جانا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں فرمایا ہے کہ زمین سے اپنا رشتہ جوڑی رکھو. اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے چیزیں اگاتا ہے. یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ مین سورس جو ہے نا وہ بارش ہے. آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے. ہوا یہ ہے کہ جو مین سورس ہے نا وہ تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ برساتا ہے، لیکن جو بیچ میں جیسے مین دریا ہے، لیکن جو ہمارے گھروں میں پانی آ رہا ہوتا ہے وہ پائپ لائنز ہیں. آپ سمجھ لیں یہ پائپ لائن اگر کوئی قابو کر لے تو وہ جیسے چاہے اس کو موڑے، اور انسان یہ سمجھتا ہے یار پانی کہاں سے آ رہا ہے، یار یہ اس پائپ لائن سے آ رہا ہے. لیکن وہ مین سورس ایسے لگتا ہے ہم بھول گئے کہ مین سورس تو اللہ ہے. کہ جو باقی جو پائپ لائنز نظر آتی ہیں نا جہاں سے ہمیں رزق آ رہا ہوتا ہے، کوئی مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، کوئی کہاں کر رہے ہیں، جب ان سے پوچھو آپ کہاں سے کما رہے ہیں تو کہے گا فلانی کمپنی میں ہمارا اچھا پروڈکٹ بک رہا ہے اس وجہ سے ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں. مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ سے بھی اگر پیچھے چلے جاؤ تو یہ تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. دراصل ہم مین سورس بھول گئے اور ہم نے جو بیچ کی جو پائپ لائنز ہیں نا، جو کہ پائپ لائن دجال نے قابو کر لی ہے، ہمیں یہ ایسے لگتا ہے کہ یہی ہمیں رزق دے رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم بھول چکے ہیں مین سورس. اگر ہمیں مین سورس پتہ چل جائے نا، جو بارش ہے، زمین ہے اور جو جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں، تو ہمارے پاس ملٹائی چیزیں ہو جائیں رزق کے لیے. آج نوجوان ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نوکری نہیں دے رہا، ہم سے محبت نہیں کر رہا، عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ سوچے تو صحیح، آپ دجال کے پاس اور شیطانی نظام سے نوکریاں مانگ رہے ہیں جبکہ فطری راستہ بھول چکے ہیں. جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ فطرت کا راستہ دیکھیں جہاں سے بارش ہوتی ہے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں، یہ پرانی چیزیں. آج بھی انگریز اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ اب اے آئی آ چکے ہیں، نوکریاں ختم ہو چکی ہیں، اب ہمارے اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن نہیں، یہ بھی حاصل کرنی ہے، نوکریاں بھی دجال کی چاہیے اور پھر جنت اللہ کی چاہیے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ لوگ کنیکشن کیسے ڈیویلپ کر رہے ہیں. آپ کبھی ایک لمحے کو رک کر سوچیں، یہ ساری دوڑ، مصروفیات، یہ مصنوعی زندگی آخر کہاں لے کر جا رہی ہے. ہم سب کسی نام نہاد کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن اندر سے خالی ہیں، بے سکون ہیں اور الجھے ہوئے ہیں. یہ سب اس نظام کا ایک خطرناک پہلو ہے. کیا یہ انسان کو اس کی اصل فطرت سے کاٹ دیتا ہے؟ اللہ نے انسان کو سیدھی فطرت میں پیدا کیا تھا. دل میں سکون، زبان پر ذکر، نگاہ میں حیا، یہ سب ہماری فطری حالت تھی. مگر آج کا انسان مصنوعی خواہشات، شور اور اس فیک حقیقت میں گم ہو چکا ہے. اور یہی نظام چاہتا بھی یہی ہے کہ انسان اپنی فطرت بھول جائے تاکہ وہ آسانی سے قابو میں آ جائے.
اگر آپ نارملی دیکھیں تو سب سے زیادہ لوگ شور کرتے ہیں ہم غریب ہیں، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی طاقت پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے سر کے اوپر ہی تو سب لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، آپ لوگ چلے جائیں تو یہ نظام تو ویسے ہی گر جائے گا۔ دراصل آپ لوگوں کے ہی کندھوں کے اوپر اس نظام نے اپنے آپ کو قائم کیا ہوا ہے۔ اس نظام کی کوئی اپنی بنیادیں نہیں ہیں، جیسے اللہ کا نظام ہے اس کی ساری اپنی بنیادیں ہیں۔ آپ کے نظام جو آپ جس نظام کے اندر کام کر رہے ہیں اس نظام کی کوئی بنیادیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی بنیاد آپ خود ہی ہیں۔ جب انسان شہر کے شور میں کھو جاتا ہے، جب وہ اسکرین، برانڈ اور دکھاوے کی زندگی تلاش کرتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج لوگ سب کچھ رکھتے ہیں، گھر، گاڑی، پیسہ اور ساری چیزیں، مگر پھر بھی دل سے خالی ہیں۔ ڈپریشن ہے، اداسی ہے، عجیب سی سارے انسانوں کی حالت ہوتی ہے۔ یہ انگریزوں کی بھی یہی حالت ہے، باقی ممالک میں بھی دیکھ لیں، سب ڈپریشن کے مریض بن کے رہ چکے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ روح کو سکون مصنوعی روشنیوں سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ نجات کا پہلا قدم یہی ہے کہ انسان خود کو قدرت کے قریب لائے۔ اسکرین کے بجائے سورج کے ساتھ آپ اپنا رشتہ جوڑیں، نیون لائٹس ان کے بجائے چاندنی میں وقت گزاریں، دنیا کے شور کے بجائے فطرت کی خاموشی سنیں۔ یہی خاموشی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی یاد دل میں اترتی ہے۔ جب آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے جب آپ کو سیلری اور چیزیں آتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ ہمیں دے رہا ہے، لیکن جب آپ قدرت کے ساتھ جڑتے ہیں، جب کوئی بکری یا گائے دودھ دیتی ہے یا فصل لہلاتی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا امر نظر آتا ہے۔ یار یہ کل تو اتنا چھوٹا سا تھا پھول، آج دیکھو تو مہینے بعد اتنا بڑا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ کو اللہ یاد آتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ دودھ نکالتے ہیں تو یہ عجیب سی چیز لگتی ہے، یہ آپ اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، فطرت میں آپ اللہ کو تلاش کریں، لیکن آپ نے اللہ کو تلاش کرنے کی جگہ جو بنا لی ہے وہ یہ دجالک سسٹم ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اس سے آپ مجھے خود بتائیں نا، آپ اللہ کے قریب جا رہے ہیں یا اللہ سے بہت دور جا چکے ہیں، کئی نسلوں سے جا چکے ہیں؟ اگر آپ کو کامیابی نظر آتی ہے ان چیزوں میں تو آج چائنا کو دیکھ لیں، اے آئی سے لے کر کیا کچھ بنا چکے ہیں، انسان سوچتے اور بنا چکے ہیں، لیکن ابھی تک رجسٹرڈ جو ہیں 43% ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ چائنا کو تو ایک اپنا کلچر اور مذہب تھا، بدھزم تھا، وہ اس کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اچھے برے کی بات تو بات کی ہے، وہ ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ یہ نظام نا آپ کو کہیں رکتا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو ایتھیزم تک لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ کو اس نظام سے واپس جانا ہوگا۔ پہاڑ، دریا، ہوا اور درخت، یہ سب اللہ کے نشانات ہیں جن سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی، قناعت اور فطرت کے قریب زندگی کو پسند فرمایا ہے، لیکن آج کا انسان سادہ زندگی کو غریبی سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہی روحانی امیری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، ایون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، کیا بکرا عید کے علاوہ آپ بکری یا کوئی گائے چرا سکتے ہیں؟ آپ اس کی رسی پکڑ سکتے ہیں؟ آپ پکڑیں گے رسی اور آپ کو ایک دم باقی کے لوگ کہیں گے یہ کتنا بیکورڈ ہے، یہ کیسے چلا رہا ہے، جبکہ یار یہ تو نبیوں کی سنت ہے۔ یعنی آپ حقیقت سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ آپ کسی برانڈڈ گاڑی کی چابیاں پکڑیں گے تو بڑا اچھا لگے گا، لیکن جو ہی آپ نے کسی جانور کی رسی پکڑی، کسی مویشی کی، ادھر سے آپ کو غریب سمجھ لیا جائے گا۔ اسی نظام نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر کتا پالنا بہت اچھی بات ہے تو اب آپ لوگ کتا پالیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ بڑے ایڈوانس ہیں، آپ یورپین لگیں گے۔ لیکن آپ نے اگر بکری پالی تو کیونکہ بکری آپ کو انڈیپینڈنٹ کر دے گی ان کے نظام سے، اس لیے آپ نے بکری بیکورڈ ہے، گائے بیکورڈ ہے۔ یہ فارمز کے پاس آپ کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ کیوں نہیں آپ کو اسکولوں میں سکھاتے کہ چیز کیسے اگائی جاتی ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے اگانا سیکھ لیا تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ان کے نظام سے۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ نہ اگانا سکھاتے ہیں، نہ آپ کو بکریاں پالنا سکھاتے ہیں، کہیں آپ ان کے نظام سے نہ نکل جائیں۔ آپ کو جھوٹے خواب، یہ 3 ڈبے والی گاڑیاں بیچتے ہیں، یہ چیزیں بیچتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں اب تم بہت ایڈوانس ہو گئے ہو، اور آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں یار اب تو ہم بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ دراصل نظام سے نکلنے کے لیے چند قدم اٹھانے پڑیں گے۔
ڈیجیٹل شور سے وقفہ لیں، ہر دن کچھ لمحے موبائل سے دور گزاریں، قرآن پڑھیں، اپنے خیالات، دل اور ایمان سے بات کریں۔ آپ لوگ دنیا میں آنے کا مقصد تو سمجھیں، زمین پر ننگے پاؤں چلیں، درختوں کو محسوس کریں، کیونکہ فطرت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ یہ سب مصنوعی ہے، وہ خالص ہے۔ اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں خالص ہیں۔ ذکر اور نماز کو بنیاد بنائیں۔ نظام آپ کے وقت کو چھینتا ہے، لیکن اگر آپ وہ وقت اللہ کے نام سے جوڑ دیں تو نظام آپ پر قابو نہیں پا سکے گا۔ جتنا کم بوجھ ہوگا اتنی زیادہ آپ کو آزادی ملے گی۔ آپ سادہ زندگی گزاریں، سادہ زندگی، کم خواہشات، یہی دجالی نظام کے خلاف سب سے بڑی مزاحمت ہے۔ بے شک یہ راستہ مشکل لگتا ہے کیونکہ 150-200 سال سے اب ہم اس نظام میں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ یہ نظام اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ اس کی چمک پر یقین چھوڑ دیتے ہیں اور فطرت کی طرف لوٹتے ہیں۔ اصل میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، فطرت کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ہم ایک اور چیز کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ جب دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے تب کیا ہوگا؟ کیا واقعی ممکن ہے کہ انسان ساری زندگی باطل نظام کے لیے کام کرے، جہاں جھوٹ سچ بن چکا ہے، جہاں حرام عام ہے، جہاں دین صرف ثقافت اور مذہب بن کے رہ گئے، اور پھر مرنے کے بعد سیدھا انسان جنت میں چلا جائے گا؟ یہ دھوکہ پہلے بنی اسرائیل کی قوم کو بھی تھا کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اور اب یہ دھوکہ ہماری قوم کو بھی ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو اب کی بار دجالی نظام ہر دل میں ڈال چکا ہے کہ سب ٹھیک ہے، تمہارے دل میں نیت اچھی ہے نا، تو بس یہی کافی ہے۔ نہیں، یہ وہی فریب ہے جس نے انسان کو ایمان سے غافل کر دیا ہے۔ دنیا اب شیطانی نظام کے تابع ہے، جہاں سود حلال کہلاتا ہے، جہاں بے حیائی اب فیشن بن چکی ہے۔ عورتیں جینز اور پینٹ اور کیا کچھ سلیو لیس پہن کے کہتی ہیں یہ فیشن ہے، ہم اب یورپینز کے اور قریب چلے گئے ہیں، اب ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جیسے کہتے نہیں ایک محاورہ تھا، جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، تو اسی طرح ہمیں 30 40 50 سال ہوئے نہیں اس ارتھ پہ آئے ہوئے، اور ہمیں سب پتہ چل گیا طریقہ کیا ہے فیشن کا، ہمیں سب پتہ ہے یہ کیا کرنا ہے۔ ہم ابھی تو آئے ہیں نہ، ہم پیچھے کچھ تھے نہ، ہم 80-100 سال بعد ہوں گے۔ لیکن عقل کا لیول چیک کریں ہمارا کہ ہمیں سب پتہ ہے فیشن کیا ہے، ہمیں سب پتہ ہے طریقہ کار کیا ہے۔ اب ہماری عزتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اب ہمارے اندر ایگو بھی آ گیا، اب ہمارے اندر غرور بھی آ گیا، اب ہمارا ایک سٹیٹس بن گیا۔ بھائی آپ کو آئے ہوئے 40-50 سال ہوئے نہیں ہے دنیا میں، سٹیٹس ایسے ذکر کریں جیسے کوئی حضرت آدم کے دور سے ہم اس دنیا میں رہ رہے تھے اور اب ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ 40-50-60 سال 70 سال ہوئے آئے ہوئے نہیں ہوئے، مطلب آپ دوسرا فارم میں کہتے ہیں 100 سال انسان نے نکالے نہیں اس دنیا میں، اور غرور ایسا کہ زمین پر قدم رکھتے ہوئے بھی اس کو جیسے شرم آئے۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں جیسے جہاں ظلم طاقت کہلاتا ہے، یار اس میں بڑی طاقت ہے، وہ اتنا ہی ظالم ہوتا ہے، اور جہاں ایمان رکھنے والا کمزور دکھایا جاتا ہے، اور ہم سب اس میں خوش ہیں یہ سوچ کر کے اللہ غفور و رحیم ہے، جنت تو آخر سب کے لیے ہے۔ آخر ہم مسلمان ملک میں پیدا ہو گئے تو بس اب جنت تو ہمارے لیے ہے، ہمارا نام بھی تو اسلامی ہے، مسلمانوں والا ہے۔ جیسے اللہ اور توبہ نعوذ باللہ فرشتے سب انتظار میں ہے کہ بس یہ آئے اور ہم اس کو جنت میں داخل کریں، چاہے اس نے حرام خوریاں کی ہوں، پوری زندگی طاغوت کے انڈر زندگی گزاری ہو، لیکن جیسے اس کی بڑی زبردست ضرورت تھی اور اس کی جگہ فکس ہے جنت میں۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہم نے نا جنت میں اپنا پلاٹ فکس کروایا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو ہمیں دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیتا۔ یہ بھیجنے کے پیچھے کوئی تو مقصد تھا نا۔ ہم نے اپنی تھیوریاں بنائی ہیں کہ بارڈر کے اس طرف کوئی پیدا ہو گیا مسلمان ملک میں تو وہ جنت میں جا رہا ہے، اور اس طرف پیدا ہو گیا یورپ کی سائٹ پر، امریکہ کی سائٹ پر تو وہ جہنم میں۔ ہم جاتے ہیں ان کے ملک میں لیکن دیکھتے ایسے ہیں کہ ہاں یہ جہنمیوں کے ملک میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ خود کی بنائے ہوئے عقیدے ان لوگوں کے۔ اسی پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ دراصل یہ دنیا امتحان ہے، یا ایمان صرف زبانی نہیں عملی ہونا چاہیے۔ اور جو شخص طاغوتی نظام میں جیتا ہے جس میں اللہ کے علاوہ باقی سب کو اس نے ایک قسم کا آقا بنایا ہوا ہے، مولا بنایا ہوا ہے، رب بنایا ہوا ہے، باطل نظام کے لیے کام کرتا ہے، ظلم کے تماشے میں خاموش رہتا ہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔
آپ کو سوچیں، ہمارے بہت سے بزرگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان سے اگر کہیں کہ اللہ کی سزائیں نافذ ہو جائیں تو کیسے ہے، جس میں چوری کی سزا، تو کہیں گے ہاں جی وہ تو ان کا کام ہے، بس جی ہم تو شکر ہے بس نماز پڑھنے آگے۔ مطلب جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں یہی بات کی ہے کہ اگر صرف عبادات بھی فیصلہ ہونا ہوتا جنت کا تو سب سے زیادہ جو اس کے اچھے کینڈیڈیٹس تھے نا وہ فرشتے تھے، لیکن آپ خلیفۃ الارض ہیں، عبادات پہ فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ عبادات میں سے زیادہ بڑھ کے ہو رہا ہے، اور چیزوں پر بھی ہو رہا ہے۔ عبادات صرف اٹ سیلف کافی نہیں ہے، یعنی کہ یہ شامل تو ظاہر ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ خلیفۃ الارض کا رول ادا کریں گے تو آپ جائیں گے۔ اگر جنت اتنی سستی ہے نا جس طرح ہمارے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، یا اس امت مسلمہ نے سمجھ رکھا ہے، عربوں نے سمجھ رکھا ہے، اجمیوں نے سمجھ رکھا ہے، تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اتنی قربانیاں کیوں دینی پڑی؟ کربلا کیوں ہوا؟ حق کے لیے خون کیوں بہتا تھا؟ اب بھی وقت ہے جاگنے کا، کیونکہ اگر کوئی شخص دجالی نظام کے اندر رہ کر اس کے اصولوں پر چل کر یہیں کے سسٹم میں، انہی کے ٹیکسیشن سسٹم میں انہی کو مضبوط کرنے میں لگا رہے، پھر وہ یہ سوچے گا کہ اب جو میں مروں گا میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، تو وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو، اور ایک جگہ تو یہاں تک آیا تھا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، یعنی کہ اس کے نظام میں اس کو ماننا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی عبادت کرنا ہے۔ جنت ان کے لیے جو اندھیرے میں بھی حق پر قائم رہتے ہیں، جو نظام کے خلاف نہیں تو کم از کم اپنے ایمان کو اس سے بچا لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے انسان ہمیشہ کوئی شور شرابہ کرتا رہے، اپنے آپ کو بچا کے حق بات کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ جب ایک حد ہو جائے کہ اب ہم نے سب کو بتا دیا تو پھر اس نظام سے چلے جانا بہتر ہے۔ دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی ہے مگر روشنی ابھی بھی باقی ہے، بس دل جاگنا چاہیے انسان کا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر وقت سوچیں ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا انسان سوچتے ہوئے کھلاتا ہے کہ اس کو کھلاؤں یا نہیں کھلاؤں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے، چاند نظر آتا ہے رات کے ٹائم پہ، اللہ دن میں 3 وقت کا 2 وقت کا کھانا کھلاتا ہے کہ انسان کو پورا دن پانی پلاتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں دی، الحمدللہ اس کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کم از کم جوانی میں تو بالکل ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کبھی کسی کو سنا ہے کہ یار وہ بندہ 80 سال زندہ رہا ہے اور 80 سال وہ بخار میں رہا ہے، 80 سال اس کو نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ ساتھ صحت دیتا رہتا ہے تاکہ وہ شکر گزاری کرے۔ صبح ہم سورج کی روشنی، ہم ایک لائٹ لگائیں تو مہینے کے اینڈ پہ اتنا بل آ جاتا ہے کہ یہ تو صرف ایک لائٹ کی جو لگائی ہے نا اس کا مہینے کا 800,000 روپے بل ہے، تو اب پورے گھر کا بل ہوتا ہے۔ لیکن اب سوچیں اللہ سورج کی روشنی فری میں دے رہا ہے انسان کو۔ آپ باہر سے کھانا کھائیں نا، باہر سے تو اتنا مہنگا کھانا ملتا ہے، لیکن اللہ وہ کھانا فری میں اگائیں، فری میں سورج کی روشنی ہے، فری میں بارش ہے، فری میں زمین کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آپ وہ فری میں کھانا کھا رہے ہیں، فری میں سورج کی روشنی انجوائے کر رہے ہیں، سب کچھ فری میں کر رہے ہیں، پھر مقصد کیا ہے آپ کو دنیا میں بھیجنے کا؟ یعنی کہ آپ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ کوئی لاڈلے ہیں، آپ کو بھیجا گیا ہے صرف انجوائے کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ مریں گے اور اس کے بعد سارے فرشتے سب لائن میں لگے ہوں گے، یار بس اسی کا انتظار تھا اب آپ آئیں جنت میں۔ اسی بات کو ایک چیز بیک کرتی ہے کہ وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے امانت کے لیے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو بلایا، سب نے انکار کر دیا، یا اللہ ہم نہیں اس کا بوجھ اٹھا سکتے۔ انسان نے اٹھایا، بے شک انسان بہت ہی ظالم اور جاہل ہے، ظلوماً جہولا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا تھا انسان کو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے کون سا بوجھ اٹھایا۔ اب دیکھیں یہ آسمان اور زمین یہ ڈر گئے کہ نہیں یا اللہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انسان نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ جنت اتنی زبردست، اتنی فیسلٹیز ہیں، تو مطلب کرنا کیا ہے، ہم نے نیچے سے تو اب وہ ڈر گئے دیکھ کے۔ لیکن انسانوں نے کہا ہم آئیں گے، ہم چکر کاٹیں گے، ہم ادھر آرام سے کوئی سرکاری نوکریاں، کوئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کریں گے، پھر جو ہی مریں گے ہم لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اگر اتنا ہی ایک قسم کا آسان پیکج تھا نا، جس طرح ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ نوکری کریں گے، بچے ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، تو پھر میں آپ کو پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بول چکا ہوں، تو پھر یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، یہی کہتے کہ اللہ ہم امانت کو اٹھائیں گے، تو پھر ہماری باری نہ آئی ہوتی، پھر ہماری جگہ نا یہ جو خلافت ارضی ہے نا یہ باقی مخلوقات کو مل چکی ہوتی، لیکن وہ سب ڈر گئے۔ تو آپ نے اس کو اٹھایا، تو اب آپ سوچے تو صحیح۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ جنت میں جانے کا راستہ اگر آپ پچھلے انبیاء دیکھیں تو حضرت نوح کے ساتھ چند ایمان والے تھے، ان کے گھر والے تھے،
جو کہ کہا جاتا ہے کوئی کہتے ہیں 80 لوگ تھے، جبکہ کچھ کہتے ہیں یہ 80 بھی نہیں تھے، صرف یہ ان کے صرف گھر والے تھے، ان کے بچے تھے، ان کے اپنی جو فیملی ممبر تھے، بس وہی تھے۔ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی ایک حدیث میں کہ آخرت میں جو ڈے آف ججمنٹ میں اس میں کئی نبی آئیں گے، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ 2 ایمان والے ہوں گے، کسی کے ساتھ 1 ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اگر آپ حضرت لوط کو دیکھیں تو وہ تھے اور ان کے ساتھ ان کی طرح 2 بیٹیاں تھیں، باقی کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ یعنی کہ پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شاید 1% بچتے ہیں، کیونکہ اکثر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ان کی اکثریت ناشکر گزار، اکثریت ظالم۔ یہ اکثریت کا ذکر ہے کہ زیادہ پرسنٹیج، یعنی کہ اگر ہم ویسے غور کریں تو 49 to 51 بنتا ہے، لیکن اکثریت کا مطلب ہے یہ کوئی 80-90% پلس لوگ اسلام سے بہت دور تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب کی بار 100% جنت میں جا رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پیدا ہو گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ ہی لا اپلائی ہو رہا ہے، بچ رہے پھر بھی 2-3% ہے۔ اگر آپ صرف 1% کو دیکھیں نا تو وہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 8 ارب کی آبادی میں 1% کتنے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چند کروڑ لوگ بچ رہے ہیں آخر میں، تو سب کی بچت نہیں ہو پا رہی۔ آپ کو خود سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے کہ یہ ٹیسٹ دینے آئے ہیں، اس کو سیریس لینا ہے اس ٹیسٹ کو۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کے اوپر کرنا ہے کہ آپ کا مقصد کیا تھا۔ خلیفۃ الارض تھے، خلافت تھی، جیسے دنیا میں کسی امتحان کو سیریس لیتے ہیں آپ اس امتحان کو بھی سیریس لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی رب مدد کرے گا۔ قرآن بار بار پڑھیں، صرف عبادات تک نہیں محدود رہیں، دین کوئی غلط کام دیکھیں اس کو روکیں، اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا نا تو اس پوری کائنات کہیں پہ بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کہہ سکیں کہ کوئی مجھے بچا لے گا۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ آیا تو انسان فلانا امریکہ کے پاس چلا گیا، فلانا ورلڈ جسٹس سسٹم ہے وہاں چلا گیا، کسی اور یورپ کے پاس چلا گیا، اس نے ایک دوسرے کو دبا کر لیا تو آپ کا معاملہ حل ہو گیا۔ کوئی رشیا کے پاس چلا گیا، کوئی چائنا کے پاس، ادھر ادھر سے کر کے ہینڈل کر لیا۔ لیکن اگر اللہ نے پکڑ لیا نا تو وہ ایک ہی سپریم پاور ہے، آپ کی بچت کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا دیکھ لیں گے، نہیں دیکھنا ہی نہیں ہے اس چیز کو، آپ نے بہت سیریس لینا ہے اس چیز کو۔ آپ کس طرح ریلیکس ہیں کہ چلو دیکھ لیں گے اگلے جام، نہیں اگر آپ پھنس گئے تو کس کے پاس جائیں گے، کون بچائے گا؟ یہ تو آپ خود سوچ رہے ہیں، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے کہ دیکھ لیں گے، دیکھنا نہیں ہے، آپ نے بچت کرنی ہے اپنی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے رب ہمیں دجالی فریب سے محفوظ رکھ، حق پر قائم رکھ، ہمیں دین کو قائم رکھنے والا بنا، ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا۔ یا اللہ ہم تیرا کھانا کھا رہے ہیں، تیرا پانی پی رہے ہیں، تیرا رزق کھا رہے ہیں، انجوائے کریں، ہمیں بتا تو صحیح ہم آئے کیوں ہیں؟ ہمیں یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں گائیڈ کر، ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کر۔ ہمیں ٹرینڈ کے پیچھے نہیں چلنا کہ جو ٹرینڈ کہہ رہے ہیں شاید ہم اسی وجہ سے آئے ہیں، ہمیں تو بتا ہمیں بھیجا کیوں ہے۔ تو یا اللہ ہماری مدد فرما، اور یا اللہ ہم سے جو غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں انہیں معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔